قرآن آیا کس مقصد کے لیے؟ قرآن کیا پیغام لے کے آیا ہے؟ مقصد قرآن کا کیا تھا؟ قرآن کا مقصد تو یہ تھا، مقصود قرآن نے خود بیان کیا، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ میرا پیغمبر قرآن ہم نے آپ کو دیا ہے صرف اس مقصد کے لیے کہ تو اس کے ذریعے لوگوں کو ظلمات سے نکال کر روشنی کی طرف لے آ۔ تو قرآن کا اصل مقصد تو یہ تھا، لیکن آج ہم نے مقصد کیا کیا ہے؟ مولویوں نے سمجھا کہ قرآن کے آنے کا مقصد تھا مولویوں کا پیٹ بھرنا، کہ تم پیٹ بھرو۔ اب کیا کئی طریقے ہیں پیٹ بھرنے کے، تیجے کے ذریعے بھرو، قرآن پڑھو، ختموں کے ذریعے بھرو، اب تم شبینے کے ذریعے بھرو، قرآن کے ذریعے پیٹ بھرنا ہے بس۔ جس طریقے سے بھی قرآن کے ذریعے پیٹ بھرا جائے۔ تو اب لوگوں نے یہ مقصد سمجھ لیا ہے، اب تویزیوں نے سمجھ لیا ہے کہ ٹھیک ہے اس کا مقصد ہے تویز لکھ کے دو، تویز لکھ کے دو۔ تو آپ بتاؤ یہ مقصد ہے قرآن کا؟ مقصد قرآن کا یہی قرآن مقصود لے کر آئے کہ تویزیں لکھ کر تم آگے دینا ہے؟ قرآن کا مقصد یہی آیا تھا کہ اس کو مردو کے کفن کے اوپر لکھ لینا اور پھر اس کے اوپر ڈال دینا۔ کیا قرآن کا یہی مقصد لے کر قرآن آیا تھا کہ تم مجھے اوپر رکھ دو دروازے کے اور نیچے ڈھور اپنے بیمار گزارو وہ ٹھیک ہو جائیں گے؟ کیا قرآن یہی اپنا مقصد لے کے آیا ہے کہ تم اس کرو اپنی بیٹی کی شادی جب کرنے لگا تو صرف جہیز میں دے دینا، بس رکھ دینا، باقی میں برکات ہی برکات کا نزول ہو جائے گا؟ یہ مقصد قرآن کا نہیں ہے، یہ تو بعد بھی باتیں۔ سب سے مین جو مقصد تھا وہ بندے کو انسان بنانے کے لیے ہے، اپنے رب سے اس کا کیا کرنے کے لیے ہے؟ ربط جوڑنے کے لیے آیا ہے، اور شرک اور کفر اور بدعات سے نکال کر صراط مستقیم کی طرف لینے دکھانے کے لیے ہے، صراط مستقیم۔ اب دیکھو قرآن شفا کس کی بن کے آیا ہے؟ شفاء لما فی الصدور۔ قرآن شفا کس کی ہے؟ فی الصدور، جو سینوں میں ہے اس کے لیے شفا ہے۔ اب دل، یہ کس کے لیے ہے؟ دل۔ یہ دل جو ہے باقی سب صفائی ہو سکتی ہے، پھٹ کی صفائی ہو سکتی ہے، بازو ٹوٹے ہوئی کی صفائی ہو سکتی ہے، ٹانگ کی صفائی ہو سکتی ہے، وجود کی صفائی ہو سکتی ہے، لیکن دل کی صفائی نہیں ہو سکتی۔ دل کے اندر تھا شرک، کفر، بدعات، رسم و رواج، اگر اس کی صفائی ہونی ہے تو وہ قرآن سے ہوگی۔ دل کے لیے شفا قرآن نے کہا ہے، قرآن نے کس کے لیے کہا ہے؟ دل کے لیے شفا کہا ہے۔ اب ایک شخص ہے، اللہ نہ کرے اس کو دل کی بیماری ہے، لیکن ڈاکٹر صاحبان اس کو پیٹ میں نلی لگا دیتے ہیں، یہ صحیح کر رہے ہیں؟ کوئی کہے گا؟ سب کہیں گے بے وقوف، بیماری دل کی اور تو لگا پیٹ میں رہا ہے۔ اگر اس طرح شفا ہے تو پھر شفا تو قرآن بن کے ہے، پھر تویز لگانا ہے تو دل کے اوپر رکھو، جس کے بارے میں قرآن کی آیت بھی کہتی ہے یہ شفا کس کے لیے ہے؟ جو سینوں میں دل ہے ان کے لیے۔ اصل مقصود کو آج قوم بھول چکی ہے، قرآن کا اصل مقصد سمجھا ہی کسی نے نہیں ہے، کہ قرآن کا مطلب آنے کا ہی نہیں سمجھا لوگوں نے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ قرآن کے آنے کا مقصد کیا تھا، حالانکہ یہ خود مقصد قرآن اپنا آپ بتا رہا ہے کہ میرا آنے کا مقصد یہ تھا، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ اور نبی پاک کو بھی مقصد بتا دیا گیا کہ میرا پیغمبر اس مقصد کے لیے تجھے کتاب دے، قرآن دے رہے ہیں، اس مقصد کے لیے، یہ مقصد، اس مقصد کے لیے قرآن دے رہے ہیں تاکہ لوگوں کو شرک کفر سے نکال کر صراط مستقیم پر لے آؤ۔ تو اس لیے قرآن کا مقصد سمجھو، لیکن دنیا نے آج بگاڑ دیا، انہوں نے کہا کہ بس یہ کھانا پینا یہ مقصد ہے قرآن کا، بس صرف تلاوت کر لو، صرف رکھ لو جالے میں، گھر میں رکھ لو، دکان میں رکھ لو، لکھ کے ٹانگ لو جسم کے ساتھ، یہ مقصد نکالے۔
جو اصل مقصود ہے وہ حاصل. مسئلہ چلتا ہے نا. قرآن ہے لِإِظْہَارِ زمین آسمان کو اللہ نے پیدا کیا کس کے لیے؟ لِإِظْہَارِ. لوگوں نے کیا کہا؟ زمین آسمان کس کے لیے پیدا ہوئے؟ یہودی نے کہا عزیر علیہ السلام کے لیے، نصرانیوں نے کہا، رافضیوں نے کہا حضرت علی کے لیے. بعد میں کھڑے تھے یہ للڑ، انہوں نے کہا اللہ نے کیا کہا کہ زمین آسمان پیدا کیا ہے، صرف زمین آسمان اس لیے پیدا کیا تاکہ اظہار حق کو ظاہر کرو. اگر ان کے لیے میں نے یہ پیدا کیا ہوتا تو جب مقصود ہی نہیں رہے تو یہ عوارض کیوں رہتا؟ یہ عوارض کیوں رہتا جب مقصود ہی نہیں رہے؟ جو خود اصل مقصود تھے وہ چلے گئے. تو پھر اب دیکھو ایک اور مثال دی اللہ نے کہا کہ اگر زمین آسمان زمین کے اوپر میں ان لوگوں کو ختم کر دیتا تو کوئی جانور زمین کے اوپر نہ چھوڑتا. گناہ کی وجہ سے لوگوں کو مٹا دوں تو کوئی جانور زمین پر، چلو لوگوں کو تو مٹایا جائے گا ان کے جرم کی وجہ سے، جانوروں کا کیا جرم ہے؟ جانوروں کا تو صاحب اس کا کیا جواب دیتے ہیں کہ اصل ہے مقصود انسان. جب انسان ہی نہیں رہے گا تو جانوروں کے رہنے کا فائدہ کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ سمجھ آ گئی؟ جب قرآن کا اصل مقصود ہے شرک اور کفر سے، اس کے ذریعے نکل کر کدھر صراط، جب اصل مقصود ہی قرآن کا لوگ حاصل نہیں کرے، ویسے شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، بدعات کر رہے ہیں، تو پھر یہ لکھنے کے ساتھ، گاٹے میں ڈالنے کے ساتھ، جہیز میں دینے کے ساتھ، ڈوروں کو نیچے گزارنے کے ساتھ، بیوی کے سر کے اوپر اٹھانے کے ساتھ، پھر اس کیا فائدہ دے گا؟ سمجھ آئی ہے تمہیں؟ جب چیز اللہ کہتا ہے اصل نہیں رہے، اصل مقصود پیغمبر ہوتے، آسمان زمین کے پیدا کرنے کا مقصد پیغمبر ہوتے، جب اصل نہیں رہے وہ، تو پھر زمین آسمان کو میں کیوں چھوڑتا؟ لہذا معلوم ہوا اصل ان کے لیے میں نے بنائے، میں نے بنائے اظہار ہے. اب اصل مقصود تھے انسان، اگر وہ نہ رہتے تو سب جانور کیا ہو جاتے؟ ختم. کیونکہ جب مقصود نہ رہتا تو عوارض رہ کر کیا کرتے؟ اور جب قرآن کا اصل مقصد ہی لوگوں نے حاصل نہیں کیا، یہ تو تھا ہمیں شرک سے نکالتا، کفر سے نکالتا، بدعات سے نکالنے کے لیے. جب اصل مقصد ہی لوگ نہیں حاصل کر رہے، شرک کفر بدعات ویسے کیے جا رہے ہیں، اللہ کی صفات اوروں میں شامل کیے جا رہے ہیں، تو پھر ان کو لکھ کے دے کر کیا فائدہ ہوگا؟ یہ تو ایک سوچنے کی بات ہے نا. جب مقصود یہ تو حاصل ہوگا پڑھنا اس کو جس نے اس سے مقصود حاصل کیا، یہ پڑھنا بھی اس کو فائدہ دے گا جس نے مقصود، جو قرآن کو جس مقصد کے لیے قرآن ہے اس مقصد کے لیے اس کو استعمال نہیں کرتا، صرف پڑھنے کا کرتا ہے، تب بھی وہ پڑھنے والے کے اوپر ہر آیت لعنت بھیجتی ہے. لعنت تو تیرے اوپر، تو ختم کے لیے پڑھ رہا ہے، کل خانی کے لیے پڑھ رہا ہے، تیجے کے لیے پڑھ رہا ہے، چلیسوے کے لیے. ویسے ہی بیٹھ کر اگر تلاوت کرے اور عقیدہ قرآن کے خلاف ہو تب بھی لعنت اوپر پڑتی ہو. لعنت ہو جس مقصد کے لیے میں آیا ہوں وہ تو نے مقصد حاصل ہی نہیں کیا. تو بس صرف اتنے سمجھا ہوا ہے کہ زبان بڑی اچھی ہے، قرآن کے بڑا مزہ آتا ہے پڑھنے کے اوپر. تو اس لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ مقصود. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ مقصود. جب مقصود حاصل نے، مقصود تھا پہلے اسے توحید سمجھنا، عقیدہ حاصل کرنا، عقیدہ حاصل کرے، پھر قرآن پڑھے ثواب ہے، دیکھے ثواب ہے، اٹھائے ثواب ہے، کسی کو لے کے دے تب ثواب ہے. اگر مقصود ہی حاصل نہیں کرے گا تو کبھی یہ حاصل نہیں ہوگا. اب لوگ ایک بہانہ بناتے ہیں، مولویوں نے بنایا ہوا ہے. بہانہ یہ ہے کہ اگر ہم ان کو لکھ کے نہ دینا تو پھر دوسری طرف چلے جاتے ہیں. دوسری طرف ہے یہ کچھ جواز ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں دوسروں کے پاس نہ جائے، چلو ہم آپ خود لکھ کے دے دیں.
اب ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے تو سود لینا ہے، میں نے تو سود لینا ہے، میں نے تو کیا کرنا ہے، سود لینا ہے، 1000 کے بدلے 2000 لینے۔ اب یہاں بھی مولوی صاحب کو کہو نا کہ کوئی 1000 کے بدلے 2000 دے دے، اگر مولوی صاحب نہیں دے گا تو دوسروں کے پاس جانا ہے۔ اگر یہی مقصد ہی تھا کہ دوسروں کے پاس نہ جائے، اس لیے ہم روکتے ہیں، پھر ایک شخص کہتا ہے میں نے سود لینا ہے، 1000 روپے کے بدلے 2000 لینا ہے، تو پھر وہ میں دوسروں کے پاس جاتا ہوں، اس کو بول ذرا مولوی صاحب کو یہ تو 2000 دے دے آپ اس کو، ہاں کیا خیال ہے؟ اب ایک کوئی بندہ بدماشی کرتا ہے، غلط کام، وہ کہتے ہیں میں تو غلط کام کروں، مولوی صاحب کو بتا ہی رہا ہے، مولوی صاحب کو کہے ذرا تو اس کو غلط کام کے اوپر ادھر لگا دے تاکہ اس طرف نہ جائے، ادھر جو کچھ کرتا رہے، حد کمال ہو گئی۔ ہاں اپنی طرف جو کچھ کرتا رہے، یہ کوئی جواز ہے؟ یہ تو وہی بات ہے جو آپ پڑھ چکے پہلے، مشرک کہتے تھے یہ نر حرام ہے، یہ مادہ حرام ہے، اللہ فرمائے وجہ تو بتاؤ، نر حرام ہے تو کیوں حرام ہے، اس کا کوئی وجہ؟ مادہ حرام ہے تو کیوں حرام ہے؟ کیا اس کی حرمت نر ہونے کی وجہ سے ہے، یا مادہ ہونے کی وجہ سے ہے، یا ماں کے رحم کی وجہ سے ہے؟ اگر اس کی حرمت نر ہونے کی وجہ ہے تو پھر سب نر حرام ہو، یہ چند کیوں حرام ہے؟ اگر اس کی وجہ حرام ہونے کی مادہ ہے تو سب مادیاں حرام ہو، 1-2 کیوں حرام ہے؟ اگر اس کی وجہ ماں کے پیٹ میں ہونا حرام ہے تو ہر ایک پہ ماں کے پیٹ سے سب حرام ہو۔ بات سمجھ آ رہی؟ یہ لوگوں نے ایک جواز بنایا ہوا، بس لکھ تو جی کلام تویزی آتے ہیں نا، لکھ تو کلام اللہ دیا ہے، قرآن لکھ کے دیا ہے، ذرا تجھے ہمت تجھے مانیں گے کسی کو لکھ کے گانے دے، پھر دیکھتے ہیں کون لیتا ہے تو اسے، اور بدتی بھی کامیاب ہوا ہے تو تب بدعت کو اچھا سمجھا ہے تو کرتا ہے نا، اچھا نہ سمجھے تو کون کرتا ہے؟ ہاں تو قرآن کا مقصد کیا ہے؟ کس مقصود کے لیے نازل ہوا؟ ہاں لوگوں کو شرک کفر سے نکال کر توحید و ایمان کی طرف لے آئے، یہ قرآن کے آنے کا مقصد ہے۔ تو اس لیے قرآن کا مقصد پہچانو کہ قرآن جو آئے کون سا مقصد لے کر کس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ نبی پاک کو جو اللہ نے قرآن دیا ہے، آخر اللہ پاک نے نبی پاک کو کس مقصد کے لیے دیا؟ اللہ نے کہا ہے کتابٌ، یہ بہت بڑی عظمت اور شان والی کتاب ہے، انزلناہ، ہم نے اس کو اتارا ہے، ہم نے اس کو اتارا، الیکا، تیری طرف، کیوں اتارا؟ سیدھی علت، مقصد ہی نہ کیوں ہے، لتخرج الناس، تاکہ تو نکال لوگوں کو من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، توحید کی طرف۔ ورنہ قرآن دے نازل کرنے میں مقصد ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نند مبارک کیوں شہید کروے دے رہے گھر کو لبے گھر کیوں ہیں واتی میں تلاوتہ کیتی رہے میں ابو جہل باہر آ کے نہیں سندا ہوندا، اخنس بن شرائح کی سندا ہوندا، سارے مشرکین مکہ باہر آ کے نبی پاک دا چوری چوری قرآن سن دے ہیں، صرف سنن نال ہی کام بن ونجیا تو انہاں لوگاں دا بن ونجیا ہے، صرف قرآن دی سماعت نال ہی کام چلے آ تو انہاں لوگاں دا ہی، صرف قرآن دی سماعت نال کام چلے آ تو عبداللہ بن ابی رئیس المنافق دا چل جاوے آ نہیں۔ جب تک قرآن دیکھو عبداللہ بن ابی نماز پڑھدا یا نہیں پڑھدا، روزے رکھدا یا نہیں رکھدا، زکوٰۃ دیندا یا نہیں دیندا، حج ایو عمرہ حج کریندا یا نہیں کریندا، اور بیعت جہاد ویندا یا نہیں ویندا، جہاد دے وچ مشورے بھی دیندا یا نہیں دیندا، دیندا نا، سارے دیندا، یہ سب آوارے سے اصل مقصود قرآن دا نیس حاصل کیتا، سارے تے اللہ پانی پھیرا ہے، اصل تک کرنا ہے اس قرآن نال دل صاف، لیکن دل صاف
نس کیتا نماز زکات روزہ حج جہاد یہ تو سارے ہی عوارضات دے وچوں یہ تو عوارض بادل ہیں جداں دل ہی صاف نہیں ایمان نہیں گنے تے انہاں کے کرنا انہاں کے کرنا ایک بندے دا دل کلوم جواب دے ونے سارا دل جواب دے ونے اور تو سارے صبح اندے ہاتھ صحیح پہ ان تا کہہ فائدہ دو پیر سدھے پائے ان تا کیا فائدہ اکھاں کھلیاں رہ جاویں تا کیا فائدہ نک اویں رہ ونجس چہرہ اویں رہ ونجس دل جواب دے ونجے ہر شے جواب ہے انج ہے یا نہیں اور جدہ دل چ ایمان ہی نس رکھا ایمان کوئی نہیں تو نمازاں روزہ زکاتاں کچھ بھی نہیں پہلے سب تو پہلے قرآن جیرے مقصد واسطے ہے وہ حاصل کرنا ہے لیکن دنیا یہ حاصل نہیں کیتا صرف کھاون پیون چاون خطبا بھی اٹھن تو انہیں آکھے بس گھنٹہ لوں جی میں ٹریکٹر ٹائم تے لویندا ہے پیٹرول دے تے لویندا اتنا ڈیزل سڑیا ہے بس ٹھیک ہے 15,500 20,000 کھڑے ٹھیک ہے انہوں دی ماری انہوں دی ماری اتھے ماری عوام کو مسئلہ نے اصل مسئلہ گھیر کے کیا آیا ہے انہاں بھاجر نال بھار دیتے میں علماء سود ہی گل کردا پہ یہ بھی گل خیال رکھا ہے انہاں نال ایڈے تھیلے چاولاں دے بھی بھار دیتے ایک ساتھی سناوے پیا ڈرائیور اس آگے ایک جگہ تے میں نال گیا رینٹ تے گڈی لے گئے تے انہاں مولوی صاحب دی کمائی تو واہ واہ ہے نا نہیں جی ساری زبان مشہور ہے بھائی انہاں دا دیسی گھیو دے وچ کہ ہوندے رمبا سٹیج تے بھی مڈی کمائی تے بعد وچ انہاں کہ وا تُسیں بائے کہ جڑے کل خانی ہوئے تے وات اے جے موقع دے تے ڈاں وڈاں دا مولوی کو تساں کہ بالاں واسطے جے کوئی چیز لاونی ہے وہ بھی چندہ گی دوستا انہاں کول بھی لے لیس کچھ ویلاں بھی ہوندیاں ہو پیاں تے پچھو تے لے آکل پہ ایک جڑا نا چاولاں دا بھی منڈول ڈاڈا بھار کے رکھ چھوڑا تو بالاں کو ڈیونے آ کے او آ کے رکھے چا تے او کو پتہ نہ لگا میں چاہ کے ڈگی چا سٹا پیچھے جیرے آیا نا بھئی میرے نالی قطرائی میں کو آکھل بھئی دعا کر سٹیج تے جیرے پیسے مل سے نا تے جیرے چنگے وڈے نوٹ ہو سے نا مثال دے طور تے 1000 تے 500 والا اے نوٹ تو سٹیج تے جیسے تھئی باویں 1000 500 جیری چیز ہو سی نا تو سارے میں تے کو دے سا میں اندر مکائی بے چلو ٹھیک ہے جیرے وہ کرنا ہی میں ہو تو کہیں 1000 والا سٹا کہیں 500 والا کہیں 100 والا میں کہ کام تو چنگا لیکن جیرے گڈی جاوالے وہ ہر شے بڑی مروڑ گیا میں ایک صاحب وہ تو میری گئی وہ نہیں ہوتی یہ تیری کی میں ہو سکتی اتنے انہیں دیتے ہوئے ہر شے میرے کو غصہ بڑا چڑھاؤ دیتے اچھا میں کہ کنجارا ای تو دیتی کا شریف میں تیرے علاج کرے نا جیرے چاول کی دی وزا نا اتنے سارے میں چاہ کے سیٹ تو ہی کو پتہ کونا ایک جاتے رکے نا تے گئے بات ہی پامپ دے ہوتے میں چاہ کے پیچھو ڈگی چا رکھے جیرے گاڑی کو گینا ہے لائے میں تو کو چاہوں کہ سب اوہ چاول تو نہیں تو بڑھیا کہ دھی چود دے بچے ہیں کہ اور ڈس جیبے بھی ڈوئے فول یہ مقصد سمجھا ہے ویلاں گرنا سٹیج دے ہوتے اس مقصد سمجھا ہے قرآن دا چاول گرنا اس مقصد سمجھا ہے بھئی قرآن دے سپارے گر کے طلباء کو ڈیوڑن باقی اگو نہیں دسنا کیرے مقصد واسطے قرآن ہے اس گالوں ساری دنیا سیر مرندی پئی ہے اصل کوئی چیز نتیجے تک نہیں قرآن دا مقصد کہہ نہیں سمجھے جنہ سمجھے ہے مقصد تو انہوں کو دنیا اگو چنگا سمجھا ہاں چلو تو ظلمات جمع دا صیغہ ہے نور واحد ہے کیونکہ شرک کفر بدعات زیادہ چیزیں ہیں الکفر ملت واحدہ کفر ساری ایک کی جماعت ہی کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات کتاب ہے یہ اتارا ہم نے اس کو تیری طرف تے لتخرج الناس تاکہ تو نکالے لوگوں کو مقصد از نزول قرآن مرتبہ تبلیغ میں یعنی وہ راہ بتلائے تاکہ نکالے تو لوگوں کو یہ دعویٰ سورت دا دعویٰ کہ قرآن کس واسطے ہے لوگوں کو شرک کو کفر دے اندھیرا تو کڈھن واسطے ہے لتخرج الناس تاکہ نکالے تو لوگوں کو من الظلمات شرک اور کفر کے اندھیروں سے النور توحید کی طرف بے اذن رب کے ماں اپنے رب کی توفیق کے ساتھ الی صراط العزیز الحمید
الی صراط یہ تشریح نور دی، نور کیا یعنی سیدھے رستے کی طرف، العزیز اس ذات دی طرف، اس ذات دی طرف رستے جانے والے کی طرف جو عزیز سب پر غالب ہے، زبردست الحمید جو تعریفوں کے لائق